اپنے قیام سے لے کر وطن عزیز کے معرض وجود میں آنے سے پہلے تک اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والی مسلم لیگ قیام پاکستان کے بعد مقتدر حلقوں کے زیر اثر رہنے اور بار بار تقسیم ہونے کے بعد ایک بار پھر تقسیم ہو گئی ہے۔ تاہم اس بار مسلم لیگ کے ابتدائی اہم رہنما چودھری ظہور الہی خاندان کی قیادت میں قائم مسلم لیگ قاف تقسیم ہوئی اور پہلی بار اس دھڑے کے اہم ترین رہنما نے مسلم لیگ کا کوئی نیا دھڑا بنانے کے بجائے کسی دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے۔ خاندانی سیاسی تقسیم کا یہ عمل منگل کو چودھری پرویز الہی اور ان کے حامی 10 سابق اراکین اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت سے ہوا، جبکہ اس سے پہلے چودھری پرویز الہی کو پارٹی کی قیادت سنبھالنے کی کوشش میں ناکامی اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر جماعت کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے پارٹی سے نکال دیا تھا اور اب وہ ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے پاس پہنچ گئے ہیں، جہاں انہیں جماعت کا صدر بنانے کا آسرا دیا گیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ مختلف ادوار میں تقسیم ہوتی رہی، لیکن مجموعی طور پر سبھی پر اسٹیبلشمنٹ کی چھتری رہی اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف متحد ہوئے بعد میں وہی اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ بنتے گئے اور یہ سارا عمل انتخابی عمل کے قریب ہی وقوع پذیر ہوتا رہا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن کے موقع پر خان عبدالقیوم خان، سردار ظفر اللہ، سردار شوکت حیات، چودھری ظہور الہی، ممتاز دولتانہ، محمد حسین چٹھا اور خواجہ صفدر نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، جبکہ چودھری خلیق الزماں کی قیادت میں ایوب خان کی مسلم لیگ نے ایوب خان کا الیکشن لڑا۔ سن 1962 کے بعد کونسل لیگ اور کنونشن لیگ سے مزید کئی ایک دھڑے وجود میں آئے۔ الیکشن میں دھاندلی سے شکست کے بعد مادر ملت فاطمہ جناح نے 1965 میں نیشنل گارڈز اور دیگر ساتھیوں کو متحد کر کے مسلم لیگ فیکشنل کی بنیاد رکھی، جس کا سربراہ پیر صاحب پگاڑا دوئم سید شاہ مردان کو بنایا گیا۔ اس وقت بحیثیت سیاسی جماعت مسلم لیگ کے 7 دھڑے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ اور قومی سیاست میں فعال ہیں، جن میں مسلم لیگ نواز شریف گروپ جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی میں 1992 میں بنا، جبکہ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے حکومت ختم کیے جانے پر معزول وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1988 میں مسلم لیگ جنیجو بنا لی۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی غیر سرکاری طور پر داغ بیل ڈال دی گئی تھی، لیکن عملی طور پر اس کا وجود 1992 میں عمل میں آیا جب اسلامی جمہوری اتحاد ختم ہوا۔ 97 کے الیکشن کے بعد شریف خاندان اور چودھری خاندان میں چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہ بنائے جانے پر اختلافات سامنے آنا شروع ہوئے۔ جب 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت برطرف کی تو سن 2002 میں چودھری شجاعت حسین اور میاں محمد اظہر کی قیادت میں مسلم لیگ قائد اعظم وجود میں آئی، لیکن الیکشن میں پارٹی کے سربراہ میاں اظہر کی ہار کے بعد وہ لا تعلق ہو گئے اور چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے، جبکہ میر ظفر اللہ جمالی کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے اور شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے جنرل پرویز مشرف کی آشیرواد سے چودھری شجاعت حسین کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ سن 2002 میں ہی جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق نے مسلم لیگ ضیاء بنا لی۔ اس سے پہلے جنیجو لیگ میں رہنے والے میاں منظور احمد وٹو اور حامد ناصر چٹھا نے مسلم لیگ جناح قائم کی اور وٹو اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون کے غلام حیدر وائن کو ہٹا کر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن بعد میں یہ پارٹی مسلم لیگ قاف میں ضم ہو گئی۔ سن 2008 کے الیکشن میں مسلم لیگ قاف سے علیحدگی کے بعد شیخ رشید احمد نے بھاشانی اور سہروردی کی عوامی مسلم لیگ اور عوامی لیگ سے مشابہ نام پر عوامی مسلم لیگ پاکستان بنا لی۔ سن 2000 میں صدارت سے علیحدگی کے بعد جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں سن 2010 میں آل پاکستان مسلم لیگ بنائی گئی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ کے گروپوں اور جماعتوں میں یہ پہلی جماعت دائیں کے بجائے بائیں بازو اور روشن خیال نظریات کی بنا پر قائم کی گئی۔ اس سے پہلے سن 1970 میں مسلم لیگ کنونشن اور کونسل کو متحد کر کے مسلم لیگ قیوم بھی بنائی گئی، جو سن 1983 تک برقرار رہی۔ مسلم لیگ کی توڑ پھوڑ کے اس عمل میں عسکری اداروں کے حق اور مخالفت کا پہلو شامل رہنے کے ساتھ ساتھ اگلی نسل اپنے سیاسی قبلے تبدیل کرتی رہی اور اب مادر ملت کے ساتھ چودھری ظہور الہی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ان کے بھتیجے چودھری پرویز الہی نے سیاسی زندگی کا
5वां अशरा शुरू होने पर अपने से 2 साल सियासी सीनियर और उम्र में 5 साल सीनियर कजन चौधरी शुजात हुसैन से राहें जुदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चौधरी ज़हूर इलाही के ख़ानदान में ये तकसीम भी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के वक्त शुरू हुई थी। अब दोनों मद्दे मुकाबिल आ गए हैं और चौधरी परवेज़ इलाही इसी जमात का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें फील्ड मार्शल अय्यूब खान के पोते उमर अय्यूब भी शामिल हैं। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि गुजरात की तारीख में पहली बार ये ख़ानदान एक दूसरे के सामने इंतखाबी अमल में जाएगा तो इसमें जीत जिसकी भी होगी, मगर शिकस्त चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत को हो चुकी है, जहां पीटीआई के धड़े पहले से मौजूद हैं और चौधरी परवेज़ इलाही से ज़ाती मुखालफत रखने वाले भी असर रखते हैं। ताहम चौधरी शुजात हुसैन के बारे में गोशा कदरे नरम रखते हैं और इससे चौधरी ख़ानदान के रिवायती ख़ानदानी सियासी मुखालफिन फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा पीटीआई में गुज़िश्ता 1 साल के सिवा इसे पहले के सूबाई हुकूमत के अरसे में पीटीआई के कई एक रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से नाल रहे हैं। ताहम पीटीआई के साथ खड़ा रहने पर इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही की हर सतह पर तारीफ भी की है। मुस्लिम लीगी ज़राए का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही की ज़िद कायम रहने पर चौधरी शुजात हुसैन ने इंतहाई गलोगीर लहजे में इनकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म की। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी भाई की ज़िद पर दिल गिरफ्तार होकर फैसले किए, लेकिन ये वो आंसू हैं जो अब बह गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।